السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد کے ساتھ امی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا۔ پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے۔ ہماری نانی نے کچھ رد و قد کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ یوں ابو کی شادی میری امی سے انجام پا گئی۔ بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد بے حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ اس بات پر امی دل گرفتہ ہوتیں تب بادل نخواستہ جانے کی اجازت دے دیتے۔ دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی تھی۔ امی جان کو میک اپ پسند تھا، وہ فیشن کی دل دادہ تھیں۔ یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی، تب تو کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہو گئی اور وہ میری ماں کو فیشن کرنے سے منع کرتے اور میک اپ سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی یہ آرزو میکے میں پوری کر لیا کرتی تھی۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب نانی کے گھر آتی، خالہ کے بیوٹی پارلر پر جا کر بھمیں بنواتی، بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک روز والد صاحب ان کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا یہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعے کا کہا تھا، مگر جمعرات کو آ گئے کہ کچھ مہمان آئے تھے۔ گھر میں امی کی ضرورت تھی، والدہ گھر پر نہ تھی۔ نانی کو بتانا پڑا، خالدہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ والد سخت برہم ہوئے، کیونکہ جانتے تھے خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ جس بات سے چڑ تھی وہی ہوا، وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ امی جان وہاں چہرے کا فیشل کروا رہی تھی۔ اس وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والد امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے، نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو؟ جب میک اپ ناپسند ہے تو کس لیے کرتی ہو؟ انہی حالات میں سال بیت گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئیں، جبکہ ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں، مگر نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ پہلوٹی کی اولاد کا جنم ہوگا، ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے۔ خیر میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کرا دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا، تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد بھی ہے یا نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ یوں میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ وہ پھر پلٹ کر سسرال نہ گئیں۔ کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹے کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا کرم کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا، انہوں نے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئیں، حالانکہ وہ کئی بار منانے آئے۔ میں بد نصیب باپ کی شفقت کے محروم ہو ہی رہی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو طلاق بھجوا دی، 2 سال بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کر دی۔ والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر نانا نے اپنے عزیز کے بیٹے رحیل سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سکے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہ کریں گے۔ رحیل نے، جو نانا کے رشتہ دار میں بھتیجے رکھتے تھے، ان شرائط کو مان لیا اور امی جان سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیال رکھتی تھیں کہ رحیل اس کے عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ شادی کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جما لیں۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی، ان کو سخت کمی محسوس کرتی تھی۔ جب میں 3 برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئیں۔ رحیل نے کچھ عرصہ پیار دیا، بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا، وہ مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ والدہ نے جلد ہی ان کے مزاج کے بدلاؤ کو محسوس کر لیا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھیں کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھیں، مگر راحیل نے اجازت نہ دی اور وہ بولے، میں نے نکاح ثانی اس وجہ سے کیا ہے میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو، اگر تم ملازمت کرو گی تو بچے اور گھر نظر انداز ہوگا۔
امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لیں اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھی، جبکہ راحیل تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، بہت محبت اور شفقت سے کھلاتے، اور میں بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ وہ مجھے نہ پوچھتے، نہ اپنے پاس بلاتے، بلکہ دور بھگاتے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی، میں ایک کونے میں دبکی باپ اور بچوں کی محبت کے یہ انداز دیکھتی اور سوچتی کاش مجھے بھی باپ کی محبت نصیب ہوتی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا یہ میرے سکے والد نہیں ہیں بلکہ ستیلے باپ ہیں۔ یہ خود انہوں نے باور کرا دیا تھا۔ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے۔ والدہ ان کے اس رویے پر شاکی تھیں مگر خاموش رہتی تھیں۔ نانی سے کہتی تھیں آخر اس نے بڑے ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے یہ اس کا سکا باپ نہیں ہے، تو ابھی سے پتہ چل جائے، کیا حرج ہے۔ میں 5 سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی؟ مجھے تو بس ایک احساس مرومی جلانے لگا جب وہ اپنے بچوں کو ٹافیاں، بسکٹ دیتے، کھلونے لا کر دیتے یا پیسے دیتے، تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور کہتی نکی غم نہ کر، میں ان کے بچوں سے بھی زیادہ دوں گی۔ اب میں تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ جو وقت گزرتا گیا عقل آتی گئی۔ اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور ستیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا، کبھی دل خون ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ رحیل کے رویے میں میرے لیے سخت بیزاری، بیگانگی اور روکھا پن آتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر روکتے ٹوکتے، یہ کرو یہ نہ کرو، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتے تھے۔ ماں اب رحیل سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتی تھیں، کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، خالہ بھی بہت چاہتی تھیں۔ میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریوں کو سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی خیال رکھتے تھے۔ راحیل کی عقابی نگاہوں میں چھپی حقارت کی تپش کو اب برداشت نہ کر سکتی تھی۔ نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا، تبھی ماں کی جدائی برداشت کر لی۔ ان دنوں چھٹی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتے میں ایک بار گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی تھیں۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی، وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ ستیلا باپ یہ نہ کہے میں نے فائزہ کی تعلیم پر خرچہ کیا ہے۔ جہاں تک ماں کا بس چلا میرا خیال رکھا، مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہیں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری ستیلی بہن کا نام ارم تھا، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، وہ میری جدائی کو بہت محسوس کرتی تھیں۔ واپس گھر لانے کے لیے والدہ سے بھی اصرار کرتی تھی، مگر نانی، خالہ اور ماموں نے جانے نہ دیا۔ میں نے بھی ستیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارا نہ کیا۔ ارم کو باجی کہتی تھی۔ ان کی منگنی میٹرک کے بعد پھپھی کے بیٹے سے کر دی گئی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا، وہ زندگی کی بازی ہار گئیں۔ وہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ ارم باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ارم باجی کی شادی ہو گئی اور وہ رخصتی کے وقت اپنی ماں کو نہیں بلکہ میری ماں کو یاد کر کے بہت زیادہ روئی تھی۔ ماں رہی اور نہ باپ، پہلے نانی کے گھر پر تھی۔ امی کے دونوں باقی چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانے پڑ گئے۔ میں ان دونوں سمجھدار ہو چکی تھی۔ خالہ کی شادی ہونے والی تھی اور اب ان بچوں کو فی الحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ رحیل کو میرا وجود برداشت نہ تھا۔ اس کے اپنے 2 بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کے کر دیے تھے۔ اگرچہ وہ میری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، مجھے وہ پیارے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ وہی میری ماں تھی اور وہی میرا باپ تھی۔ میرے پاس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا پیار بھی نہ رہا تھا۔ نانی 2 سال بعد چل بسی۔ اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی تھی۔ نانا ضعیف اور صاحب فروش تھے، بہویں ان کی خدمت سے قاصر تھیں۔ ان کو خالہ اپنے گھر لے آئیں۔ چھوٹے بچے رحیل واپس لے گئے اور میں اکیلی ماموں ممانی کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں 8ویں میں تھی۔ اسکول سے آ کر ممانی کے گھر کا کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں ان پر بوجھ نہ تھی، وہ میرا خیال رکھتی اور میں ان کا۔
ان کے بھی بچے تھے جی، ان سے بہلاتی تھی، مگر اپنی ماں کے بچے بہت زیادہ یاد آتے تھے جن کی 2 سال میں نے دیکھ بھال کی تھی، اور اب وہ ارم باجی کے پاس تھے۔ رحیل کے اکیلا ہونے کے سبب باجی اور ان کے شوہر رحیل کے گھر آ کر رہنے لگے، جبکہ باجی کا اپنا بھائی پڑھنے کی خاطر ہاسٹل چلا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، اتنی مدت تک سکے باپ اور دادی وغیرہ نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، لیکن اب پھوپھی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھی کہ فائزہ کیسی ہے، اس سے ملنے اور بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے لیے رشتہ دار اجنبی تھے، یہ رشتہ دار اور ان کی رشتہ داری بھی میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی، ایسے رشتہ دار محبت نہیں بانٹتے، وہ صرف تماش بین ہوتے ہیں، اور ان کا تصور ایسا ہی سہانا جیسے دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی ارم باجی اصرار کرتی تو رحیل سے نفرت کے باوجود میں ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی، صرف اپنی ماں کے 2 بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ ارم باجی کو میرے ماں کا پیار بھولا نہ تھا، تبھی وہ مجھے پیار دیتی تھیں اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھیں کہ اس سے پیار کرو، اصل معنی میں تو یہ یتیم ہے، ماں کا پیار ہے اور نہ باپ کا پیار اس کے پاس رہا ہے۔ ان باتوں کا اس شخص کے دل پر کبھی اثر نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری 2 بیٹیاں ہیں، ارم اور کرن۔ وہ مجھے بیٹی کہتا ہی نہ تھا، اس بات کا بہت گلہ تھا۔ بے شک باپ کا پیار اس کے لیے میرے لیے نہ تھا، کم از کم بیٹی سے زبان سے کہہ دیتا کہ وہ بیٹی ہے تو میں سمجھتی کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ناطے کا اس سے مجھ سے ایک مقدس رشتہ ہے۔ ایک روز میں ارم باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا تمہاری پھپھو تم سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ میری سکی پھپھو کی بات ہو رہی تھی، جن کو کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی سہیلی تھیں، ان کے ساتھ پڑھا تھا، اسی توسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ آپ بڑی ہیں، جیسے مناسب سمجھیں۔ میں نے ممانی سے کہا تھا پھپھو سے مل لو تو اچھا ہے بیٹی، ٹوٹے رشتے جڑنے سے انسان بالکل تنہا نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے سمجھایا اور اگلے دن پھپھو کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہو کر ملی، دیر تک گلے لگا کر روتی رہی، بولی ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی، تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی، تم کو بھی باپ کی محبت سے محروم کر دیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے، بہت زیادتی ہوئی ہے، ان کی ضد کے کارن میری بچی تمہارے ساتھ۔ میں اپنی محرومہ ماں کے بارے میں ایسی بات ہرگز سننا نہ چاہتی تھی، پہلی ملاقات تھی ان سے، لہٰذا صبر کیا اور چپ رہی۔ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی، میرے لیے کچھ تحفے بھی لائی تھیں جو ممانی نے ان کی دل جوئی کو رکھ لیے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آ گیا، میری بیٹی کی شادی ہے فائزہ اور آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ اپنی بہن سے بھی فون کرایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھیں، ممانی کی سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی اس شادی میں ساتھ لے گئیں۔ شاید وہ چاہتی تھیں میں اپنے ددیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریسفل آدمی سے پھپھو نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا یہ ہیں تمہارے والد، اور ان سے کہا جمال بھائی یہ ہے تمہاری بیٹی۔ اچانک اس بات نے مجھے سخت جھٹکا دیا اور بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھ سکی۔ یوں لگا یہ سب کچھ ایک پھپھی کی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا گیا تھا، باپ اور بیٹی کو ملانے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا روؤں یا ہنسوں۔ ابو نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ شفقت پدری نے جوش مارا، وہ پرجوش تھے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، بہت جدائی سہ لی ہے، اب ہمارے ساتھ رہے گی، یہ اپنے باپ کے گھر میں ہے۔ مجھے کیا چاہیے تھا، میں خود پریشان اور بے آسرا تھی۔ آج خدا نے میرے سکے والد سے ملا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان کر دیا تھا۔ والد نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ فائزہ آپ لوگوں کے گھر آئے گی مگر کبھی اپنے ستیلے باپ کے گھر نہ جائے گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ چاہتے تھے میری شادی میرے سگے والد کریں اور میں اپنے ابو کے گھر سے رخصت ہوں۔ جب والد کے ساتھ ان کے گھر گئی، انہوں نے میری بہت قدر و منزلت اپنی بیوی اور بچوں سے کروائی۔ وہ بہت پیار اور محبت سے ملے، لگا میں واقعہ اپنوں میں آ گئی ہوں، پچھلے سارے غم بھول جاؤں گی۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ درگزر کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ بالکل بھی ایسا نہ ہوا۔ مجھے والد کے گھر سے بہت پیار ملا مگر مجھے معافی نہ ملی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے والد کے حکم کا پاس نہ رکھا اور ستیلے باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے یہاں 1 سال ہوا تھا۔ ایک روز ارم باجی ہمارے گھر آئیں، وہ مجھ سے گلے مل کر خوب رہیں اور کہا تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تم کو بہت یاد کرتے ہیں، کرن بیمار ہے، وہ رو رو کر تم کو پکارتی ہے، ایک بار آ کر اس سے مل لو۔ میں نے کہا ارم باجی ابو نے منع کیا ہے،
آپ لوگوں سے ملنے سے آپ ان کو یہاں لے آئیں، میں آپ کے والد کے گھر نہ جاؤں گی۔ وہ بولیں ان کا نہیں، میرا گھر ہے، تم میرے گھر آؤ اپنے بہن بھائی سے ملنے، میرے ابو سے تمہارا کیا واسطہ، بس ایک بار چند منٹوں کے لیے آ جانا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ماموں کے گھر آئی تو آپ کو فون کر دوں گی۔ ماموں کے گھر گئی، تب ارم باجی کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں، آپ کرن اور ندیم کو لے آئیں۔ وہ بولیں کرن بہت بیمار ہے، ابھی نہیں لا سکتی، 2-4 منٹ کو یہاں آ جاؤ، تمہارے والد کو بھلا کون بتائے گا، ہم ممانی سے منع کر دیں گے۔ ارم باجی کے اکسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی، سمجھ رہی تھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ نہ جاؤں گی، مگر ایک بار کی غلطی پکڑی گئی۔ ابو کو خبر ہو گئی کہ میں سوتیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں۔ بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے معافی مانگی، میری طرف سے ماموں اور ممانی بولے پھوپھی نے ان کو بہت سمجھایا کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، کافی عرصے ان کے ساتھ رہی ہے، بچوں کی آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہے، ایسا کیا جرم ہے کہ سزا دینی لازم ہے، پہلے ماں نے اسے سزا دی، اب تم باپ ہو کر سزا دے رہے ہو۔ والد کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، موم ہوا نہ پگھلا، میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار، اپنا گھر، اس کا سکون پا کر کھو دیا، اس نعمت کو تو ہرگز کھونا نہ چاہتی تھی، ایک بار پھر سے بے آسرا نہ ہونا چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا، اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا وہ بھولتا نہ تھا۔ بہت روتی تھی، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے ابو کو بہت سمجھایا بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، معاف کر دیجئے، یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ رکھے گی۔ مگر والد جانے کس مٹی کے بنے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے اس کو واپس اس کے ماموں کے گھر بھجوا دو، یہ انہی کے لیے پیدا ہوئی تھی، مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں ہی پہلے بھی میرا سہارا تھے، وہی پھر سہارا بنے۔ میں نے پھر ان کے پاس رہ کر میٹرک کیا، ایف اے کیا، پھر ممانے کی کوششوں سے ایک اوسط گھرانے میں شادی ہو گئی تھی۔ دوبارہ والد نے بلایا اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ آج بھی جب اپنے باپ کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ اپنا گھر لاکھ اپنا ہے، لیکن بابل کا گھر، بابل کے گھر آنگن کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے۔ سبھی بیٹیوں کو بابل کے گھر کا مان ہوتا ہے، سسرال میں بھی وہ اس گھر کے مان سے باعزت رہتی ہیں، لیکن مجھ بد نصیب کو آج تک یہ مان نصیب نہیں ہوا، یہ مان میری قسمت میں نہ تھا۔ خدا کسی بیٹی کو اس کے اس قدر سخت نہ کرے، اگر کوئی بیٹی غلطی کر دے تو اس غلطی کی سزا اتنی بڑی نہ دیں کہ باپ اپنا سایہ ہی بیٹی سے چھین لے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔